السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے 11 سال بعد تہجد کی نماز کی برکت سے قبول کی۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ دعا قبول ہو گئی 11 سال بعد۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم آپی، میرا نام امامہ ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ آپ کے چینل کی سٹوریز دیکھ کر سن کر مجھے یہ ہمت ملی، حوصلہ ملا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی تہجد اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی تہجد میریکل اسٹوری شیئر کرنی ہے۔ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے اللہ نے میری دعا کو تب قبول کیا جب مجھے لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب صبر کی آخری انتہا ہے۔ تو آپی، بات کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کو میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی، بچپن سے پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی شادی کی بات چل گئی ایک دوسرے کے گھر میں، وہ میرے ریلیشن میں ہی تھے۔ جب ہم دونوں کی شادی کی بات چل گئی تو وہ بھی بہت خوش تھے اور میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں بھی تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن بیچ میں کچھ ایسا ہوا، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کو انکار کر دیا۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے ان کے تڑپ نے مجھے اللہ کے بہت قریب کر دیا۔ میں جو نمازیں نہیں پڑھتی تھی، میں نمازیں پڑھنے لگ گئی۔ میں زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی، ذکر کرتی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی اور رو رو کر گڑ گڑا کر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی۔ 11 سال تک میں نے انہیں اپنی دعاؤں میں مانگا۔ تہجد کی نماز میں نے پابندی سے پڑھی اور اللہ سے رو رو کر میں دعائیں کرتی تھی۔ رشتے میرے آتے رہے پر کہیں بھی بات نہیں بنتی تھی۔ کبھی میرے گھر والوں کو پسند نہیں آتا تھا رشتہ، تو کبھی کوئی مسئلہ تو کوئی۔ میری دعائیں جاری تھی۔ 19 سال کی تھی تب سے ان کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی اور اب میری ایج 30 ہو گئی ہے، لیکن مجھے طلب آج بھی صرف اس شخص کی تھی، اس انسان کی تھی۔ میں دن رات صرف اسی کو مانگ رہی تھی۔ پھر ایک دن دیدی کچھ ایسا ہوا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ وہ رات جب میں نے تہجد کی نماز پڑھی، وہ رات بہت کربناک تھی۔ میں نے بہت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، صبر مانگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس شخص کو بھولنا چاہتی ہوں۔ میں اس شخص کو بھولنے کا سوچنے لگی۔ تو میری پیاری بہن، اس دن کچھ ایسا ہوا کہ میں تھک گئی تھی اپنے درد سے بھاری وجود اٹھاتے۔ آج میں خود کو اس بوجھ سے آزاد کر دینا چاہتی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب سب سو چکے تھے۔ تھک گئی تھی میں مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتے کرتے۔ آخر کس کے سامنے میں اپنی کمزوری دکھاتی، کس کو سناتی ان آنسوؤں کی پکار جو میری روح میں کہیں اتر گئی تھی۔ اس دن میں بالکل تنہا تھی، مگر کوئی تھا جو آج بھی میرے پاس تھا۔ میرے بکھرے وجود کو تھامنے کے لیے کوئی تھا جس کی محبت دنیا کی ہر محبت کے زوال کے بعد بھی لازوال تھی۔ وہ میرا رب ہی تھا، وہ میرا رب ہی تو تھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا کہ بھلے اس کی بندی اسے بھول گئی تھی، مگر وہ اسے آج بھی نہیں بھولا تھا اور نہ ہی مجھے اس نے کبھی تنہا چھوڑا تھا۔ وہ اس دن پھر سے مجھے بلا رہا تھا اپنی طرف۔ وہ میرا اللہ تھا۔ میں اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس دن مجھے اپنے رب سے گفتگو کرنی تھی، اسے سب کچھ بتانا تھا، وہ انکہی داستان جو صرف میرا رب ہی جانتا تھا، مگر پھر بھی اسے سب بتانے میں ایک الگ سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اور پھر میں نے اللہ سے اس دن دعا کی کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے اب اور دور نہیں جانا آپ سے۔ یا اللہ، مجھے اس انسان کی نہیں آپ کی محبت عطا کر کے دنیا کی ہر محبت سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ، مجھے دنیاوی محبت کی محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت کا محتاج کر لے کہ میں کبھی تجھ سے دور نہ جاؤں۔ یا اللہ، ان دنیا کے کچے رنگوں سے آزاد کر کے تو مجھے اپنا رنگ عطا کر۔ یا اللہ، کسی رشتے کی محبت کو مجھ پر اتنا حاوی مت ہونے دینا کہ میں اس بوجھ تلے دب جاؤں۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کے لیے بوجھ مت بننے دینا، مجھے ان لوگوں کے لیے بوجھ بننے سے پہلے ان سے دور کر دینا۔ دنیا کی طرف بڑھتے قدم جو مجھے تجھ سے دور کر دے، تو میرے اس اٹھتے قدم کو روک دینا۔ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں کہیں اپنی ذات کو نہ کھو دوں۔
تو مجھے اپنی راہوں کی جستجو عطا کر دینا۔ یا اللہ، دنیاوی محبت میں سکون کی بجائے تیری محبت کا سکون میرے لیے کافی ہو جائے۔ یا اللہ، میرے دل سے اس انسان کی محبت نکال دے۔ یا اللہ، دنیا کو اپنی تکلیف سناتے کہیں میں اپنی ذات کو ہلکا نہ کر دوں۔ یا اللہ، مجھے ہر شے سے بے نیاز کر کے بس تو ہی میرے لیے کافی ہو جانا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان خاموش آنسوؤں کی پکار کو سن لیا گیا ہو، میری بکھری ذات کو کسی نے سمیٹ لیا ہو۔ ہاں، اب مجھے کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ میرا رب مجھے کافی ہو چکا تھا، اور پھر آخر میرا رب مجھے کیوں نہ کافی ہوتا، جبکہ میرا رب تو مجھ سے کہتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقین کرے سسٹر، مجھے اس دن اتنا سکون محسوس ہوا، مجھے لگا جیسے اللہ مجھے سن رہا ہو۔ میرے درد میں وہ تڑپ تھی جو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو سسٹر، اس رات میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، مانو جیسے صبر کی آخری حد ہو میری۔ میں سجدے میں جا کر اتنا روئی کہ میری رونے کی آواز سے میرے سارے گھر والے آ گئے میرے پاس۔ میں سجدے میں ہی تھی بہت دیر تک، بس روئے جا رہی تھی، اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میرے صبر کی آخری انتہا ہے، اور کتنا تڑپائے گا تو، میں تھک چکی ہوں اللہ۔ اس رات میں ایسے تڑپ کر روئی، میرے امی ابو مجھے سجدے سے اٹھانے کے لیے آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ بیٹا اب اٹھ جاؤ، مت رو۔ میری امی بھی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ سارے گھر والے بہت پریشان ہوئے، سارے لوگوں نے مجھے اٹھایا، امی نے گلے سے لگایا، پانی دیا۔ دوسرے دن سسٹر، آپ یقین نہیں کریں گی کہ اللہ کا کرم ایسا ہو گیا کہ اس انسان کی کال آ گئی۔ اس انسان نے مجھے کال کی اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں ایک دم حیران تھی کہ میری اتنی پرانی دعا قبول ہو گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، پر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ انسان کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اب الحمدللہ میری اسی انسان سے شادی ہو گئی ہے اور ہم لوگ ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میری سسٹر وہ کم ہے۔ میری فیملی کو، میرے ہسبینڈ کو آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ماشاءاللہ میری پیاری بہن، بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو 11 سال بعد قبول کیا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش باش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو دین و دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرمائیں۔ اگر آپ کی بھی کوئی میڈیکل سٹوری ہے جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، تو آپ اپنی سٹوری میری انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، یہ نہیں بتانا پڑتا کہ کہاں کیا اور کیوں ہوا، کہاں ہم صحیح تھے اور کہاں غلط۔ وہ تو مالک کل ہے، اپنے بندے کی شیرک سے بھی زیادہ قریب، کہیں بغیر اپنے بندے کا ہر درد جاننے والا، تو وہ آپ کا درد کیسے نہ جانے گا۔ وضاحتیں تو بس انسانوں کو دی جاتی ہیں، وہ بھی پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ یقین کرے یا نہ کرے، مگر اللہ کے سامنے تو خاموشی سے بیٹھ جانا بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ آپ کی خاموشی بھی سن کر آپ کو سمیٹ لیتا ہے۔ ایسی محبت صرف اللہ ہی تو کر سکتا ہے، جہاں نہ کوئی وضاحت چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی الفاظ۔ تو اسی لیے آپ کو جو بھی دکھ ہو، جو بھی تکلیف ہو، اگر آپ زندگی میں ڈپریشن میں ہیں، اگر آپ اسٹریس میں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں برا وقت چل رہا ہے، برا دور چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں۔ صرف ہاتھ اٹھا کر ایسا نہیں کہیں کہ مجھے یہ چاہیے، یہ کر دے، وہ چاہیے، وہ کر دے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ اس سے بات کریں، چاہے نماز پر بیٹھ کر اس سے بتائیں، اس سے باتیں کریں، نماز کے بعد اسے اپنا حال دل سنائیں، اسے بتائیں کہ کس دور سے آپ گزر رہے ہو، کیا تکلیف ہے، کیسا آپ فیل کر رہے ہو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس سے شیئر کریں۔ اس کو بتائیں کہ پورے دن آپ کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، کس کی بات سے آپ کا دل دکھا، کس جگہ پر آپ نے صبر سے کام لیا۔ ہر ایک بات اس کو ایسے بتائیں، اس یقین کے ساتھ بتائیں کہ بس وہ ہی آپ کو سن رہا ہے، اور یقین کیجیے وہ آپ کی شیرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن آپ کا اس طریقے سے اس کو سب بتانا یہ ثابت کرتا ہے
کہ آپ کا یقین صرف وہی ہے، آپ کا مددگار آپ نے صرف اسے ہی بنایا ہے، آپ کا توکل صرف اسی پر ہے، آپ کی امید صرف وہی ہے، آپ کی پریشانیاں صرف اسی کے چاہنے سے، اس کی مدد سے ختم ہوگی، اور اس انداز سے آپ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تر ہوں گے، اور رب کریم کی حقیقی سچی محبت آپ کے دل میں قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہیں، اپنا حال دل اسے سناتے رہیں۔ بے شک کون مدد کرے سوائے اللہ کے، اللہ سے بات کرو، اس کے ساتھ میٹنگ جماتے رہیے اور اپنا مقام اونچا کرتے رہیے۔ اور ایک بات کہوں، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی لگا تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فتنے کا سامنا کرنا پڑا، نوح علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیٹی کی قربانی سے آزمایا گیا، ہاجرہ علیہ السلام بھی نا امید ہوئیں، یوسف علیہ السلام نے بھی سگے بھائیوں کی دشمنی کا سامنا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بغیر باپ کے پرورش پائی، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اپنوں کو کھو کر اذیتوں میں مبتلا ہوئے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی دور سے گزرتا ہے، لیکن سب کامیاب ہوئے کیونکہ سب نے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھا۔ تو اگر آپ بھی کسی تکلیف میں ہیں تو گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اس تکلیف سے بہت جلد نکالے گا انشاءاللہ۔ یقین سیکھنا ہے تو ابابیل پرندے سے سیکھیے۔ جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہا کے ہاتھیوں کا لشکر میرا گھر توڑنے آ رہا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرو، تب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چھوٹے سے پرندے اور کہاں وہ ہاتھیوں کا لشکر، ہمارا ان سے کیا مقابلہ، بلکہ وہ اس یقین کے ساتھ میدان میں اترے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جتنا مرضی بڑا لشکر ہو، جتنا مرضی کوئی طاقتور ہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پتہ ہے جب اللہ ساتھ ہو تو پھر جتنا مرضی ہی کوئی چھوٹا کیوں نہ ہو، جیت اسی کا مقدر ہوتی ہے۔